بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب و عجم کی سلطنتیں بہت قریب تھیں۔ ایک دفعہ ایک بھیدی نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ عرب کے لوگ کیسے ہیں اور وہ شخص جو ان کو سنبھالے ہوئے ہے وہ کیسا ہے۔ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کرنے کا انداز سیدھا، سچا اور بڑا مضبوط تھا۔ وہ شخص جب مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے لوگوں سے ٹوہ لی کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے، اس کا محل کیسا ہے، تخت و تاج کیسا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھیا یہاں بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، یہاں ہمارا ایک امیر ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ کرتا ہے، اسی قانون کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، اور ان کا محل وحل کوئی نہیں ہے، وہ ایک خیمے میں رہتے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، باقی اللہ اللہ۔ اس شخص نے کہا چلو مجھے ان کی ایک جھلک دکھا دو۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی وہ ادھر سے ہی گزرے ہیں، تم اس راستے پہ ہی چلے جاؤ، اگر جاگ رہے ہوں گے تو کہیں کام کرتے مل جائیں گے، اور اگر نہ جاگ رہے ہوئے تو کہیں کسی سایہ دار درخت کے نیچے سوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، ان کے بازو پر ایک درہ ہوگا۔ وہ شخص بتائے گئے راستے پر ہو لیا، آگے جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص سایہ دار درخت کے نیچے سو رہا ہے، نہ کوئی بستر نہ کوئی تکیہ، فرش زمین اس کا بستر تھا اور درہ اس کا تکیہ۔ اس نے جب قریب ہو کر دیکھا تو اس شخص کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ جس زمین پر سویا ہوا تھا اس پر سونا بہت مشکل تھا، لیکن وہ شخص بڑے اطمینان سے سویا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ اس کے دل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب طاری ہو گیا۔ اس نے بہت سے بادشاہ دیکھے تھے، عالی شان، ذی شان، بڑے بڑے محل والے، مگر یہاں تو حال ہی کچھ اور تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ان کی عظمت و رفعت کو عرب و عجم میں کون نہیں جانتا۔ وہ اتنی بیٹھا ہی تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھے اور پوچھا کہ اجنبی کس کام کے لیے آئے ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس شخص نے ایک ایک لفظ کہہ سنایا اور پھر کہنے لگا کہ آپ یہاں پر اتنے آرام سے کیسے سو رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے تو وہ کہنے لگا آپ نہ بتائیے، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ عدل کرتے ہیں، اس لیے بے خوف و خطر یہاں سو رہے ہیں۔ اگر آپ ظلم کرنے والے ہوتے یا اپنی ذات کو کوئی فائدہ پہنچانے والے ہوتے تو آپ یہاں پر سکون سے نہ سو رہے ہوتے۔ انسان کا کردار ہی اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، اگر انسان کا کردار اچھا ہو تو اسے اور کسی آب و رنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ شخص خود ہی گواہی دینے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا یہ دین سچا ہے، اور کہنے لگا کہ میں سفیر ہوں اس لیے وطن جانا ضروری ہے، مگر کچھ ہی دن کے بعد پھر حاضر ہوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا دل بہت پھرنے والا ہے، اس لیے اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے انسان کو خیر و شر کی صلاحیتیں دے دی ہیں اور صراط مستقیم کی طرف وحی کے ذریعے رہنمائی بھی کر دی ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے صحیح نمونہ عمل ڈھونڈ لے اور پھر اچھی صحبتیں اختیار کر ان پر عمل کرے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔